آج ہم ایک سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر قرآن کے الفاظ سے شروع ہوگا اور ہمارے اپنے لاشعور کی گہرائیوں تک جائے گا۔ ہمارے پاس ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کی کتاب قرآن حکیم اور لاشعور ہے، اور اس کتاب کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی چابی باہر نہیں، ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 69 سے شروع کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس چابی کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور سوچنے کے وہ کون سے انداز ہیں جو ہمیں متن کی روح تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی، اور یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک بہت بنیادی لیکن گہرے نقطے سے۔ کتاب قرآن اور لاشعور کہتی ہے کہ سوچنے کے بنیادی طور پر صرف دو ہی راستے ہیں۔ ایک ہے ہمارا جانا پہچانا شعوری انداز، یعنی منطق، تجزیہ، جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ بالکل حواس خمسہ پر انحصار کرنا، اور دوسرا وہ راستہ ہے جس پر کم بات ہوتی ہے، وہ ہے لاشعوری تفکر سے مدد لینا۔ اور کتاب کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں فلسفے کی خشک اصطلاحات میں الجھائے بغیر ان دونوں راستوں پر چلنا سکھائے گی۔ ٹھیک ہے، تو شعوری سوچ تو سمجھ آتی ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو ہم اسکول، یونیورسٹی، دفتر ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ لاشعوری تفکر، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ وہی ہے جسے آج کل لوگ انٹیوشن یا گٹ فیلنگ کہتے ہیں؟ یہ اس سے بھی گہری کوئی چیز ہے؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ یہ گٹ فیلنگ کا ہی ایک بہت منظم اور آپ کہہ لیں کہ گہرا درجہ ہے۔ کتاب کے مطابق شعوری فکر ایک ٹارچ کی طرح ہے جو ایک وقت میں ایک ہی جگہ روشنی ڈالتی ہے، بالکل۔ جبکہ لاشعور ایک بہت بڑے سرچ لائٹ کی طرح ہے جس میں علم کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ کتاب کا اصل مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ اس سرچ لائٹ کو کیسے استعمال کیا جائے، خاص طور پر قرآن حکیم کی تفہیم کے لیے۔ بہت خوب، تو آئیے عملی اقدامات کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب اس سفر کا پہلا قدم کیا بتاتی ہے؟ سب سے پہلا قدم بہت سادہ اور بنیادی ہے۔ قرآن کے الفاظ پر ایک ایک کر کے غور کرنا اور اپنی عربی لغت کو بہتر بنانا۔ لیکن یہاں کتاب فوراً ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے لاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی لغت کا پابند ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایک لفظ کا وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عربی میں موجود ہی نہیں تھا۔ بالکل، کتاب یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ الفاظ کو ایسے مفاہیم کے لیے بھی استعمال کرتا ہے جو شاید مستقبل میں ظاہر ہوں گے، اور کتاب کے مطابق قرآن کی یہی وہ معجزاتی خاصیت ہے جس نے اسے آج تک زندہ رکھا ہے۔ جی، جس نے 1400 سال پرانی عربی کو آج تک ایک زندہ اور متعلقہ زبان بنائے رکھا ہے۔ یہ ایک جامد متن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کلام ہے جس کے معنی انسانی علم کے ساتھ ساتھ پھیلتے اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو متن کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک ایسی ویب سائٹ دیکھ رہے ہوں جو وقت کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ اچھا، تو الفاظ کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ الفاظ کے بعد اگلی منزل ہے ایک ایک آیت پر غور کرنا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے واقعات یعنی قصص الانبیاء میں چھپی حکمتوں کو تلاش کرنا۔ اچھا، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ انسانی نفسیات، معاشروں کے عروج و زوال اور روحانی ترقی کے لازوال اسباق ہیں۔ اور اس سلسلے میں کتاب ایک بہت اہم ٹیکنیکل نقطہ اٹھاتی ہے نا، کہ جب کسی ایک نبی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر غور کریں تو صرف ایک جگہ سے نہ پڑھیں، بلکہ قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر آیا ہے ان تمام مقامات کو اکٹھا کر کے سامنے رکھیں۔ جی، اس سے ایک جامع تصویر ابھرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعے کا مختلف سیاق و سباق میں ذکر اس کی حکمت کو کیسے گہرا کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کی زندگی کے مختلف ادوار کی تصاویر کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوں، تبھی اس کی شخصیت کا مکمل ادراک ہوتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات نے چونکا دیا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ قرآن خود ہمیں 750 سے زیادہ بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ 750! یہ تعداد ہی اپنے آپ میں ایک پیغام ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت یا ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکری محرک، ایک مینٹل ورک آؤٹ ہے۔ بالکل، اور یہ دعوت کن چیزوں کے بارے میں ہے؟ قوانین فطرت، دن اور رات کا آنا جانا، بارش، پودوں کا اگنا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ گولا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ کائنات بھی ایک کھلی کتاب ہے، اسے پڑھو اور مجھے پہچانو۔
کتاب ایک اور گہری بات بتاتی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی ما ادراکا کا جملہ آتا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ جی، وہ دراصل ہمارے شعور کو جھنجھوڑ کر ادراک اور آگاہی کی ایک اونچی سطح کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اتنے وسیع مضامین کو منظم کیسے کیا جائے؟ کیا کتاب اس کے لیے کوئی فریم ورک بتاتی ہے؟ جی، یہاں کتاب علماء باطن کا ایک حوالہ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کو 3 بڑے عنوانات کے تحت سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ذہنی فائلنگ سسٹم کی طرح ہے۔ کیا ہیں وہ 3 عنوانات؟ معاشرت، تاریخ اور معاد۔ دلچسپ، ان کی تشریح کیا ہے؟ معاشرت سے مراد صرف سماجی آداب تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ بہت وسیع ہے۔ کتاب کے مطابق معاشرت سے مراد دنیاوی زندگی کے تمام شعبے ہیں۔ معیشت، سیاست، خاندان، قانون، نفسیات، سب کچھ۔ سب کچھ اس میں آ گیا؟ جی، تاریخ سے مراد صرف ماضی کے قصے نہیں بلکہ پچھلی قوموں کی کامیابیوں اور ناکامیوں کے تجزیے سے انسانی شعور کے ارتقاء کو سمجھنا ہے۔ اور معاد سے مراد صرف موت کے بعد کی زندگی نہیں بلکہ کائنات کے مابعد الطبیعاتی پہلو، ہماری ابدی منزل اور اس کائنات میں ہمارا اصل مقام کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ ان تینوں کو ملا کر تو واقعی ایک مکمل ضابطۂ حیات کی تصویر بنتی ہے۔ اسی سے جڑا کتاب ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی نیابت یعنی خلافت الہیہ جیسے عظیم منصب پر فائز کیا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، انسان اسے نبھا کیسے سکتا ہے؟ اور اس کا جواب بھی قرآن ہی سے ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے انسان کو اسی منصب کے لیے تخلیق کیا اور اسے وہ چیز عطا کی جو فرشتوں کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ علم الاسماء؟ جی، علم الاسماء یعنی تخلیقی فارمولوں کا علم۔ یہ ہماری سائنس، آرٹ، ایجادات اور کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد ہے۔ لیکن اس منصب کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانے گا، وہ اس کی نیابت کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یہاں تک تو نظریاتی باتیں ہو گئیں۔ اب کتاب ایک بہت ہی عملی تکنیک بتاتی ہے جو سننے میں تقریباً جادوئی لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنے ذہن میں آنے والے کسی بھی سوال کو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا ہو، ایک کاغذ پر لکھیں اور پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جی، اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ بالکل، اور کہیں نہ کہیں کسی آیت، کسی جملے، حتیٰ کہ کسی ایک لفظ میں بھی اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے رکنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایک عام آدمی سوچے گا کہ یہ تو کنفرمیشن بائس ہو سکتا ہے، یعنی ہم وہی مطلب نکال رہے ہیں جو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا کتاب اس ممکنہ اعتراض پر کوئی بات کرتی ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، اور کتاب اس کا براہ راست جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس تکنیک کے کام کرنے کی ایک شرط ہے۔ اچھا؟ اور وہ شرط یہ ہے کہ لاشعور سے مدد لینے کے لیے پہلے شعور کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ جس انسان کا شعور جتنا طاقتور، وسیع اور تربیت یافتہ ہوگا، وہ لاشعور کے پیغامات کو اتنی ہی بہتر اور صاف شفاف طریقے سے سمجھ سکے گا۔ لاشعور تو ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے جس میں تمام حقائق موجود ہیں۔ اصل چیلنج اس ڈیٹا کو شعور کی اسکرین پر صحیح طور پر وصول کرنے کا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے شعور کی سکت اور پھیلاؤ کو بڑھانا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ ایک 2 طرفہ عمل ہے۔ سوال پوچھنا اور پھر جواب وصول کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا۔ تو خود کو تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی تیاری کے سلسلے میں کتاب رہنمائی کی 2 قسمیں بیان کرتی ہے، وہبی اور الوہی۔ وہبی رہنمائی وہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے ضمیر میں رکھی ہے، جسے علماء باطن نور باطن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہی اندرونی آواز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ راستہ صحیح ہے۔ یہ ایک روحانی کمپس ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ تو کیا یہ وہی گٹ فیلنگ ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی؟ کتاب اسے خدائی تحفہ قرار دے رہی ہے جو سب کے پاس ہے؟ بالکل، جبکہ الوحی رہنمائی وہ خاص رہنمائی ہے جو انبیاء کو وحی کے ذریعے اور اولیاء کو الہام کے ذریعے ملتی ہے۔ یہ ایک براہ راست اور واضح پیغام ہوتا ہے۔ یہاں حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کا ایک بہت گہرا قول نقل کیا گیا ہے۔ قرآن کی اصل فہم تو اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس کو خود اللہ پڑھا دے۔
یہ جملہ سن کر تو ایک لمحے کے لیے مایوسی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے ہی پڑھانا ہے تو پھر ہماری محنت اور کوشش کا کیا فائدہ؟ کتاب فوراً اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ اس جملے سے مایوس نہیں ہونا بلکہ اسے ایک چیلنج کے طور پر دیکھنا ہے۔ کتاب اس کی وضاحت ایک بہترین مثال سے کرتی ہے۔ وہ کیا مثال ہے؟ جیسے یونیورسٹی کے کسی بڑے پروفیسر سے براہ راست پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے پرائمری، مڈل اور کالج کی تعلیم مکمل کرنی پڑتی ہے، صحیح۔ اپنی قابلیت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ سے براہ راست علم حاصل کرنے کے لیے خود کو کئی روحانی اور فکری مراحل سے گزار کر اس قابل بنانا پڑتا ہے۔ یہ دراصل محنت اور تیاری کی دعوت ہے، نا امیدی کی نہیں۔ یہ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اس نے تو پورے تصور کو ہی بدل دیا۔ اچھا، ایک اور حیران کن بات، کتاب مراقبے کو سورۃ المنشرہ کی آخری آیات فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کی ایک عملی تعمیل قرار دیتی ہے۔ میں نے کبھی اس آیت کو مراقبے سے جوڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ جی، کتاب کے مطابق یہ آیت ہمیں دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر ایک اور قسم کی محنت کی طرف بلا رہی ہے جو باطنی اور روحانی ہے۔ اچھا۔ مراقبہ دراصل اسی یکسوئی کے ساتھ اپنے لاشعور سے رابطہ کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ کتاب اس کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ کسی آیت پر شعوری طور پر غور کرتے کرتے آنکھیں بند کر لیں اور ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ لیکن ذہن میں تو خیالات آتے رہتے ہیں، ان کا کیا کریں؟ کتاب کہتی ہے کہ ان خیالات سے لڑنا نہیں ہے، نہ ہی ان پر توجہ دینی ہے، بس انہیں آنے اور جانے دیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ ذہن بے خیالی کی ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنی محدود سوچ سے نکل کر لاشعور سے آنے والی اطلاعات کو وصول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ شعور کے شور کو خاموش کر کے لاشعور کی آواز سننے کا عمل ہے۔ یہ تو باقاعدہ ایک روحانی مشق ہے۔ اس کے بعد کتاب ہمارے اس سفر کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتی ہے اور قلندر بابا اولیاء علیہ رحمہ کے حوالے سے علم کی 3 قسمیں بیان کرتی ہیں: علم حضوری، علم حصولی اور علم لدنی۔ یہ اصطلاحات تھوڑی وضاحت طلب ہیں۔ کتاب ان کی بہت واضح تعریف کرتی ہے۔ علم حضوری اللہ کا علم ہے جو حقیقت مطلقہ پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی قیاس آرائی نہیں۔ علم حصولی وہ تمام طبعی علوم ہے جو ہم حواس، تجربات، کتابوں اور یونیورسٹیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ سائنس، تاریخ وغیرہ؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ علم زیادہ تر قیاسات اور مفروضات پر مشتمل ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ تو اگر میں اسے آج کی زبان میں سمجھوں تو علم حصولی وہ ہے جو ہم گوگل اور کتابوں سے سیکھتے ہیں، یعنی بیرونی معلومات۔ تو پھر علم لدنی کیا ہے؟ یہ سب سے پراسرار لگتا ہے۔ علم لدنی ان دونوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ وہ اندرونی سمجھ یا انٹیوشن ہے جسے منظم طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے تمام بیرونی علم یعنی علم حصولی کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے، اسے معنی دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ علم اللہ کی نشانیوں پر یعنی کائنات پر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ علم انبیاء کو ملتا ہے تو اسے علم نبوت کہا جاتا ہے، اور جب یہی علم اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کہلاتا ہے۔ یہ علم کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو ہی بدل دیتا ہے۔ تو اس خاص علم یعنی علم لدنی کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ کتاب اس کی چند شرائط بتاتی ہے جو دراصل ہمارے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ پہلی شرط اپنے باطن سے واقفیت یعنی خود شناسی، دوسری ذہنی وسعت تاکہ وہ اس علم کے انوار کو برداشت کر سکے، تیسری قلب و نظر کی صفائی تاکہ تعصبات اور وہم اسے دھندلا نہ دیں، اور سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل شرط وہ کیا ہے؟ اپنے شعور کو ارد گرد کے ماحول کی گرفت سے آزاد کرنا۔ شعور کو ماحول کی گرفت سے آزاد کرنا، یہ سننے میں بہت بڑا کام لگتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشنز، خبروں اور دوسروں کی رائے کا شور ہے، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈیجیٹل ڈی ٹاکس ہے یا اس سے بھی گہری کوئی بات ہے؟ یہ اسے بہت گہری بات ہے۔ یہ اپنی سوچ کو معاشرے کے دباؤ، ٹرینڈز اور دوسروں کی توقعات سے آزاد کرنے کی بات ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب انسان کا شعور اس بیرونی شور کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو اس میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔
وہ اوپر اٹھ کر لاشعور سے متصل ہو جاتا ہے، اور اس اتصال کے بعد یہ علم روح سے ذہن میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل داخلی تبدیلی کا عمل ہے۔ تو آج ہم نے کتاب قرآن اور لاشعور کی روشنی میں غور و فکر کے ایک پورے سفر کو سمجھا۔ یہ سفر قرآن کے لفظوں سے شروع ہوا، کائنات میں اللہ کی نشانیوں سے گزرا اور ہمارے اپنے لاشعور کی گہرائیوں اور علم لدنی تک پہنچا۔ یہ صرف علمی باتیں نہیں بلکہ ایک عملی اور روحانی سفر کی دعوت ہے۔ بالکل، اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب میں سب سے زیادہ زور شعور کو ماحول کی گرفت سے آزاد کرنے پر دیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف معلومات اور محرومات کی بھرمار ہے، وہ پہلا چھوٹا سا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے جو کوئی شخص اس گرفت کو تھوڑا سا ڈھیلا کرنے کے لیے اٹھا سکتا ہے تاکہ گہری سمجھ کا یہ دروازہ کھل سکے؟